بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، آج ہم نظام کائنات میں سے کچھ نالج آپ تک پہنچائیں گے۔ سورج دوسرے ستاروں کی طرح ایک ستارہ ہے۔ یہ خود روشن ہے اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ بعض اجرام فلکی جیسا کہ زمین اور چاند خود روشن نہیں ہیں۔ ان پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ چمکنے لگتے ہیں۔ ستاروں اور سیاروں کے نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ نظام شمسی میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلاٹو شامل ہیں۔ زمین کی ساخت کے بارے میں جان کر آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق بہت عرصہ پہلے زمین سورج کا حصہ تھی، پھر سورج سے علیحدہ ہو کر اس کے گرد گھومنے لگی۔ اس وقت زمین گیسوں اور گرم سیال مادوں کا ایک مجموعہ تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا بیرونی حصہ سرد ہونا شروع ہو گیا اور وہاں نباتات اگنے لگے، لیکن زمین کا اندرونی حصہ ابھی بھی گرم سیال مادہ ہے۔ جو زمین کے اندرونی حصے کی طرف جائیں، حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زمین کو ساخت کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: کرش الارض یا بلائی حصہ، درمیانی حصہ، اندرونی حصہ۔ زمین کا وہ حصہ جس پر ہم رہتے ہیں اور نباتات اگتی ہیں قرش ارض کہلاتا ہے۔ زمین کے اس حصہ کی موٹائی ایک جیسی نہیں، کہیں کم ہے کہیں زیادہ، پھر بھی اوسطاً موٹائی 35 کلومیٹر ہے۔ اس حصے میں نرم چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ زمین کی ساخت کا جائزہ اسی حصے میں کھدائی کر کے لیا گیا ہے۔ قرش ارض کے نیچے والے حصے کو درمیانی حصہ کہتے ہیں۔ قرش ارض کے نیچے زیادہ تر بسالٹ کی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ ان کی کثافت اوپر والی چٹانوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ حصہ شدید گرم ہے، لہذا شدید گرمی کی وجہ سے کچھ چٹانیں پگھل گئی ہیں۔ یہ پگھلا ہوا مادہ لاوا کہلاتا ہے۔ آتش فشانی کے وقت یہ مادہ قشر ارض کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ اس حصے کی اوسط موٹائی 2900 کلومیٹر ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ لوہے اور نکل کی دھاتوں پر مشتمل ہے۔ کثافت کے لحاظ سے یہ دوسری چٹانوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ اس حصہ میں بھی شدید گرمی کا باعث کچھ چٹانیں پگھل کر بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے ٹھوس شکل اختیار کر گئی ہیں۔ اس حصے کی اوسط موٹائی 2250 کلومیٹر ہے۔ پیارے دوستو، چاند گرہن اور سورج گرہن تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ زمین اور چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں۔ زمین اور چاند دونوں ٹھوس ہیں، اس لیے روشنی کی شعاعیں ان میں سے گزر نہیں سکتی۔ یہ اس وقت ہی روشن ہوتے ہیں جب ان پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ زمین اور چاند دونوں گردش میں ہیں۔ بعض اوقات چاند گردش کرتا ہوا زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین تک نہیں پہنچ سکتی اور ہمیں سورج تاریک نظر آتا ہے۔ اس حالت کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ اس حالت میں سورج تانبے کے رنگ کی طرح نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب زمین گردش کرتی ہوئی چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی کرنیں چاند تک نہیں پہنچ پاتی اور چاند تاریک ہو جاتا ہے۔ اس کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ چاند گرہن کبھی پورے چاند پر ہوتا ہے اور کبھی تھوڑے سے حصے پر ہوتا ہے۔ چاند کے کچھ حصے پر گرہن جزوی چاند گرہن کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، رات کے وقت شمال کی جانب آسمان پر نظر دوڑائیں تو 7 ستاروں کا ایک جھرمٹ دکھائی دیتا ہے۔ اسے دب اکبر کہتے ہیں۔ دب کا مطلب ہے ریچھ اور اکبر کے معنی ہے بڑا۔ یوں دب اکبر کے معنی ہوئے بڑا ریچھ۔ پرانے زمانے میں انسان ستاروں کو دور سے دیکھتا تھا اور ان کی ظاہری مشابہت کے مطابق ان کے نام رکھ دیتا تھا، لہٰذا 7 ستاروں کے جھرمٹ کی ظاہری شکل ریچھ سے ملتی جلتی تصور کر کے اس کا نام دب اکبر رکھ دیا گیا۔ دب اکبر کے 7 ستاروں کے جھرمٹ کے آخری 2 ستاروں کی سید میں بہت روشن اور جگمگاتا ہوا ایک ستارہ نظر آتا ہے، جسے قطبی ستارہ کہتے ہیں۔ قطبی ستارہ قطب شمالی کے عین اوپر واقع ہے۔ قطبی ستارہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قطبی ستارہ چونکہ قطب شمالی کے عین اوپر ہوتا ہے، اس لیے رات کے وقت اس کی مدد سے سمتیں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ قطبی ستارہ کی مدد سے قبلہ کے رخ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نماز کی ادائیگی درست سمت میں کی جا سکتی ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انسان کے علاوہ پرندے بھی قطبی ستارے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ پرندے جو ایک براعظم سے دوسرے براعظم کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ بھی قطبی ستارے کی مدد سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔
پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو میری یہ معلومات پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔